سے محفوظ ہے نا. وہ تو وہ اس کے ہاتھ پیر کا تو ذکر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اللہ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ ہاتھ تیرے، ان اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ جو تیرے ہیں نا یہ تیرے ہاتھ نہیں، یہ رب کے ہاتھ ہیں. یہ کنکر جو تو نے مارا ہے یہ تیرے کنکر مارنے کا نہیں، یہ رب نے مارا ہے. یہ جو تو بولتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اے محبوب جو آپ یہ بولتے ہو یہ آپ کا بولنا نہیں. کیا خوب کسی نے کہا، اللہ اکبر، کہ میرے جسم میں میری جان نہیں. واہ واہ یا رسول اللہ، کیا فرمایا آپ نے کہ میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں. یہ جو بولنا تیرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے. یہ جو بولنا تیرا بول نہیں، بولنا میرا بولنا، وہ تو بولتا کوئی اور ہے. کوئی کیسا اب واقعہ سنو تو اب آپ کو لطف آئے گا اس حدیث پاک میں. ابو لہب آپ کے چاچا تھا، کافر ہی گیا نا. اس کا ایک بیٹا، اس نے بہت بڑی گستاخی کی حضور اللہ کے سامنے آ کے، بدتمیزی سے انتہا حد تک الفاظ، وہ الفاظ جو دیے حدیث میں وہ بیان نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ اتنے غلیظ الفاظ اس نے ادا کیے حضور علیہ السلام کے بارے میں. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا اور کہا تو جا تو رہا ہے لیکن تجھے جنگل کے درندے کھائیں گے تیرے جسم کو. وہ یہ جملہ کہہ دیا، وہ چلا گیا اپنے باپ ابو لہب کو کہتا ہے. باقی سب میں لڑ کے آ گیا، اس کو سنا کے آ گیا، لیکن آخر میں جو محمد بن عبداللہ نے بات کی نا، کیا بولا کہ تیرے جسم کو درندے کھائیں گے، چیتڑ پھاتڑ کر کے تیرے دن اڑا کھائیں گے. یہ بولا ابو لہب. اب سمجھنا میرے منہ میں میری زبان نہیں. سننا بات، وہ کہتا ابو لہب یہ بولا ہے، اب یہ بولا ہے تو یہ ہو کر رہے گا. بیٹے کو کہتا تو گیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ جب بھی بولتا ہے کسی کے بارے میں وہ ہو کر ہی رہتا ہے. صادق ہے نا. اور یہ تو ایسا صادق ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا تو رب وہ اس کا رب اس کو پوری کر دیتا ہے. اب تو ایسا کر، باہر نہ نکلنا. پابندی لگا دی، کئی عرصے تک گھر سے باہر نہ نکلے، جاتا فوراً آ جاتا. جنگل میں تو جانا ہی نہیں، کیونکہ جنگل میں درندے ہوتے ہیں، وہاں گیا تو بچ کے تو نہیں آئے گا. بتاؤ ایسا خوف. لیکن ایک دن گھبرا گیا. اس نے کہا، ایک تاجر جا رہے تھے تجارت کا قافلہ لے کے، تو اس نے کہہ دیا کہ ابا میں تو جاؤں گا، سارا گھر میں پڑا یہ. تو بولا اچھا، تو اتنی ضد کرتا ہے تو ایسا کر گارڈ لے جا. 25-30 گارڈ دیے اس کو خاص حفاظت کے لیے. اور قافلے والے کو کہا دیکھو یہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ تجارت کرنے جا رہا ہے، جب راستے میں جائیں سو تو ایک خیال رکھنا، اس کو بیچ میں سنانا، سینٹر میں. چاروں طرف تم سونا، میرے اس کے گارڈ سوئیں گے، اس کے بعد تم سونا، دیکھو دائرے میں، اس کے بعد تم سونا، اس کے بعد اپنے جانور جتنے لے جا رہے ہو وہ سب سلانا بٹھانا، اور اس کے بعد مال رکھنا سب سے پیچھے، تاکہ کوئی درندہ، پرندے کی، وہ درندے کی بات ہو رہی تھی نا، وہ درندہ کوئی آیا تو سب سے پہلے مال سے ٹکرا ہے. مال سے نہ تو جانور تو پہچان لیں گے، وہ شور مچا دیں گے، تم اڑ جاؤ گے تو انسانوں تک تو پہنچ ہی نہیں سکے گا، اس تک بھی نہیں پہنچ سکے گا. ترکیب. سب نے کہا ٹھیک ہے جی، فکر نہیں کریں، ہم بہت حفاظت کریں گے اس کی. لیکن ابو لہب تھا نا، دیکھو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے جو کہہ دیا نا، پھر تو بڑا مسلم ہے. میرے دوست بزرگ، اب وہ کیا ہوا، رات کو سوئے ایک پڑاؤ ڈال کر، ایک شیر آیا. شیر ٹیلے پر کھڑا تھا، اس نے دیکھا میلہ لگا ہوا ہے چاروں، اس نے جمپ ایسی ماری. تو اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ کو کرانا ہے نا. محبوب کی جو زبان سے نکلا کہ میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں، نہیں بولنا میرا بولنا، وہ تو بولتا کوئی. اب بول دیا ہے تو رب کیا فرما رہا ہے، شیر اب ایسا نہیں. اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی سیدھا سینٹر کے اوپر. اس شیر نے سارا چیڑ پھاڑ کر کے الگ کر کے کسی کو کچھ نہیں بولا، واپس جم لگائی اور چلا گیا.
صبح مردہ پڑا ہوا تھا، وہ بات ہو کر رہی کہ نہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی؟ میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ بھی حقانیت ہے، سچائی کی بات ہو رہی ہے میرے دوستوں کہ سچ کیا چیز ہے، سچ کی لذت کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، سچ وہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ سچ بولتا ہے، یاد رکھو کتنی بڑی لذت ہے۔ اور جھوٹ کا میں نے تو اب دوبارہ نہیں بتا سکتا، جھوٹ تو اتنی نفرت انگیز بات ہے کہ جھوٹا اتنا بدبودار ہوتا ہے جب بولتا ہے، تو میں نے آپ کو کیا بولا کہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اس کا گناہ لکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچ بولتا ہے تو وہ اصل میں وہ راستہ سچائی کا دراصل جنت میں جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ سچ بولتا ہے نا، وہ سیدھا راستہ جنت کا ہوتا ہے، اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ راستہ برائی کا ہوتا ہے، اور برائی کا راستہ کہاں ہوتا ہے؟ جہنم کا۔